کہ یہ چند دنوں کی بات ہے، تھوڑے ہی عرصے کے بعد دیکھیے گا ہم ایسا کچھ کریں گے کہ یہ پاکستان والے اپنے اس جنون انگیز تصور کو اور مطالبے کو چھوڑ کر گھٹنوں کے بل جھک کر ہماری بات تسلیم کریں گے۔ تو انہوں نے گھٹنے کے بل جھک کر تو یہ تسلیم نہ کی، لیکن انہوں نے اپنی ان سازشوں میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ تو بہرحال اس کا مقطع کا بند تو بہرحال خدا کرے کہ مقطع کا بند ہی وہ سن 71 کی جنگ جو تھی بنگال کی، مشرقی پاکستان کی، اس میں یقیناً ان کی کامیابی ہوئی۔ اس کامیابی پر اس جنگ کی، یعنی ہندو کے ساتھ وہ جنگ نہیں تھی، وہ تو بہرحال مشرقی پاکستان کے مسلمانوں کی اور ادھر والوں کی بھی جنگ تھی نا۔ وہ جنگ جو تھی اس میں معیت تھا ہندو ان کے بھروسے پہ وہ جنگ لڑی جا رہی تھی۔ اس کی فتح پر ہندوستان میں ایک جشن منایا گیا، پارلیمان کی طرف سے مسز گاندھی کو دیوی کا خطاب دیا گیا، مبارکباد دی گئی۔ اس مبارکباد کے جواب میں انہوں نے پارلیمان میں یہ تقریر کی اور کہا کہ یہ کامیابی نہ ہماری فوجوں کی کامیابی ہے نہ ہی حکومت کی کامیابی، یہ کامیابی ہے حق پر مبنی نظریہ کی، اس نظریے کے خلاف جو باطل پر مبنی تھا۔ مسلمانوں نے تحریک پاکستان کی بنیاد ایک باطل نظریے پر رکھی تھی، ہم انہیں بار بار سمجھاتے رہے کہ ان کا نظریہ غلط ہے، یہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے نہ مانا اور اپنی ضد پر قائم رہے۔ 25 سال کے تجربے نے بتا دیا ہے کہ جو کچھ ہم کہتے تھے وہ حق تھا اور ان کا نظریہ باطل، یہ ان کے باطل نظریے کی شکست ہے۔ دیکھ رہے ہیں یہ جنگ کس چیز کی تھی، یہ باطل نظریہ کیا بتا رہے ہیں، حق کا نظریہ یہ کیا پیش کر رہے ہیں۔ یہ سارے علماء حضرات اس سارے دوران میں وہاں موجود تھے، ان کی تائید اس سے ہوتی تھی کہ واقعی وہ باطل کا نظریہ تھا۔ حق کا نظریہ یہی ہے کہ ہندوؤں کی اکثریت کی جمہوریت کی حکومت ہو، سیکولر، اور اس میں نماز روزے کے اور نکاح طلاق کی ہمیں اجازت ہو۔ علامہ اقبال نے اسی کے پیش نظر تو کہا تھا، مشہور شعر ان کا، کہ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، نادان سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ کیا بات۔ بہرحال یہاں تک ہم آ گئے، بات نیشنلسٹ علماء کی تھی۔ سید ابوالعلا مودودی مرحوم یہ نیشنلسٹ علماء میں نہیں تھے، وہ تو ان کی ایک تاریخ ہی الگ ہے، بہرحال ان میں شامل نہیں تھے۔ پاکستان کی مخالفت میں یہ ان سے بھی 2 قدم آگے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ اس تگ و دوگ میں جو یہ مملکت حاصل کریں گے، اس میں جو نظام قائم ہوگا وہ کافرانہ نظام ہوگا، بلکہ اس سے بھی زیادہ شدید کچھ۔ اس لیے وہ وہاں مسلمانوں سے کہتے تھے کہ تم ان کی تائید کس طرح سے کرتے ہو، وہ تو وہاں کافرانہ نظام سے بھی ایک بدتر نظام وہاں قائم ہوگا۔ یہ ساری چیزیں مستند ہیں جو میں کہہ رہا ہوں۔ مسلمان اور موجودہ سیاسی کشمکش، ان کی کتاب حصہ سوم، اس کا پہلا ایڈیشن جو تھا اوریجنل، وہ لیجئے گا۔ ان کے ہاں بہت کچھ ہوتا ہے، دوسرے ایڈیشنوں میں فرق ہوتا ہے، بغیر بتائے ہوئے کہ یہ اس میں کوئی ترمیم ہوئی ہے۔ اس کے اندر آپ دیکھیے گا 1-2 نہیں، وہ ساری کی ساری کتاب اسی کے اوپر مبنی ہے۔ حتیٰ کہ جب یہ اصولی فیصلہ ہو گیا تھا پاکستان کے بننے یا تقسیم ہند کا، تو اس زمانے میں بھی یہ اور ان کی جماعت، انہوں نے اقلیت کے صوبوں میں جا کر وہاں کے اقلیت کے مسلمانوں کو یہ کہہ کے بھڑکانا شروع کیا تھا کہ ان لوگوں کو تو ایک الگ حکومت مل جائے گی، تم جو ان کی تائید کرتے ہو تمہیں کیا ملے گا، تم تو یہاں مصیبت میں پھنس جاؤ گے۔ یہ وہاں جا کے کہنا شروع کر دیا تھا۔ یہ ان کے اس زمانے کے سارے اجلاس ان صوبوں میں جا کے ہوتے تھے، پٹنہ، مدراس، ٹانک۔ ان کے ہی ایک رفیق بہت بڑے، وہ نصر اللہ خان عزیز مرحوم،
انہوں نے وہاں یہ کہا تھا کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اقامت دین کے آغاز سے پہلے زمین کا ایک خطہ حاصل کرنا ضروری ہے جہاں دین کو برپا کر سکیں۔ حیرت ہے کہ یہ چیز خاصے سمجھدار اور بظاہر معقول اور عالم دین لوگوں تک کی طرف سے بھی کہی جاتی ہے۔ کچھ علماء دین ساتھ شامل تھے مسلمانوں کے، جن میں سر فہرست جن کا نام ہے علامہ شبیر احمد عثمانی۔ زبان پہ بار خدایا یہ کس کا نام آیا؟ عظیم مخلص شخصیت، کہیں نہ ان کی کوئی برسی منا رہا ہے نہ ان کی یاد میں کچھ کہا جا رہا ہے۔ کیسے کہا جائے؟ یہاں تو اس اسلام کی تائید کرنے والوں کی زبان کٹ رہی ہے۔ ایسی باتیں وہی کہہ سکتے ہیں جو یا تو سیاست اور فلسفہ اجتماع سے کلیتاً نابلد ہیں، اور میں ادھر ادھر سے چند باتیں نعرے سنا کر سیاسی تحریکوں میں شامل ہو گئے ہیں، اور کوئی سمجھدار آدمی موجود نہ ہونے کی وجہ سے لیڈری کے درجے کو پہنچ گئے ہیں۔ سن لیجئے نا، اپریل 1947 میں یہ مخالفت ہو رہی تھی ان کی طرف سے جو اقامت دین کے سب سے بڑے مدعی اور دعوے دار تھے۔ یہ دو مخالفتیں تھیں، ایک ہی مخالفت تھی ہندو کی، اور ان کے ساتھ یہ علماء کرام نیشنلسٹ علماء جماعت اسلامی۔ ایک مخالفت اور بھی تھی، اور وہ ان سے بھی زیادہ شدید مخالفت تھی، وہ تھی مغرب کی اقوام کی مخالفت۔ ہمیں تو معلوم ہی نہیں کہ اسلامی نظام کہیں قائم اگر ہو جائے، قرآنی مملکت وجود میں آ جائے، تو وہ نوع انسانی کو کس طرح سے دعوت دیتی ہے بار بار کہ آؤ اس کے اندر آ کے امن کی تلاش کرو۔ اقوام مغرب کے دانشور یہ جانتے تھے قریش کی طرح کہ اگر کسی ایک خطہ زمین میں بھی قرآنی نظام قائم ہو گیا تو پھر ہمارے یہ جو باطل پر مبنی نظام ہیں یہ قائم نہیں رہ سکیں گے۔ لوگ مثال کے طور پر پیش کریں گے کہ وہ ہے انسانیت ساز نظام، یا اس ویسا نظام قائم کرو یا لوگ یہاں سے اٹھ کے وہاں چلے جائیں گے۔ ان کو بڑا خطرہ تھا، اور سب سے زیادہ مخالفت کی وجہ ان لوگوں کا خطرہ تھا۔ آگے چل کر یہ پتہ لگے گا، ہندو تو خیر مخالفت کر رہا تھا، ہمارے سامنے ہے، ان حضرات کی بیک پر، ان کی پشت پر بھی یہ مغرب کی اقوام تھیں۔ ان کی مخالفت جو ہے قابل فہم تھی، ان کا باطل نظام کچھ باقی نہیں رہتا، نہ ان کے ہاں کی جمہوریت باقی رہتی ہے، نہ کیپیٹلزم باقی رہتی ہے، نہ یہ نیشنلزم باقی رہتی ہے، نہ سیکولرزم باقی رہتی ہے۔ کسی ایک جگہ بھی قرآن، کسی خطہ زمین میں بھی یہ اگر نظام قائم ہو جائے تو جس طرح سورج چڑھتا ہے تو پھر اندھیرے کا کہیں شائبہ نظر نہیں آتا، باطل کا نظام نظر نہیں آئے گا۔ ان کو بڑا خطرہ تھا۔ علامہ اقبال کو اس کا بھی احساس تھا، بڑی دور رس نگاہ تھی ان کی۔ ان کا انداز سمجھانے کا بڑا عجیب تھا، میں ایک آدھ درس میں پہلے بھی پیش کر چکا ہوں، لیکن اسے تو میں عرض کروں گا کہ بار بار پیش کیا جائے اور آپ حضرات بار بار دہرائیے۔ ان کی آخری کتاب جو ان کی وفات کے بعد شائع ہوئی، ارمغان حجاز، اس میں وہ ہے تو فارسی زبان میں، بیشتر اردو میں بھی اس کا ایک حصہ ہے۔ اردو کے حصے میں ایک طویل نظم ہے جس کا عنوان ہے ابلیس کی مجلس شورا۔ اس میں انہوں نے بڑے ڈرامائی انداز میں اس بات کو پیش کیا ہے، ابلیس سے مراد ہے اقوام مغرب۔ مخالفت جو ہو رہی ہے وہ ہے اس اسلام کی جو یہ حضرات پیش کر رہے تھے۔ انداز اس نے یہ بتایا ہے کہ ابلیس کی کابینہ کا اجلاس ہو رہا ہے، وہ خود صدارت کر رہا ہے، سربراہ مملکت جو ہوا وہ اپنا، اور اس کے مشیر ایک ایک شعبے سے متعلق ہیں، اور وہ اپنی اپنی رپورٹ پیش کرتے ہیں کہ وہاں ہم نے یہ کیا، وہاں ہم نے یہ کیا، وہاں سے یہ خطرہ آتا ہے، وہاں سے یہ خطرہ آتا ہے۔ آخری جو ہے وہ مشیر وہ یہ بتاتا ہے کہ بڑا خطرہ ہمیں روس کی کمیونزم کی طرف سے ہے، وہ نظام سرمایہ داری کو مٹا دے گا، ابلیسیت۔
یہ ساری رپورٹیں سننے کے بعد